السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم و فراست کے ناظرین، آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں۔ آج آپ کے لیے بہت ہی ایک اچھا ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ آج کل رمضان المبارک کا مبارک اور مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ مسلمان بہت شوق سے، بہت ذوق کے ساتھ رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو اسلام سے بے خبر ہیں اور جو نو مسلم ہیں اور جو غیر مسلم ہیں، وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ آخر روزے رکھنے سے انسان کے اوپر کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے، کیا نہیں ملتا۔ مسلمان صرف اس لیے روزے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ فرض کیے ہیں اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے۔ ہم تقریباً 11 ماہ اپنی مرضی سے جو چاہے ہم کھاتے ہیں، لیکن یہ ایک ماہ ایسا ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چند گھنٹے بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے خود ہی دے گا۔ وہ بہتر جانتا ہے وہ کتنا دے گا۔ حدیث مبارکہ میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر میں خود ہی ہوں۔ اب یہ اللہ بہتر جانے کہ اللہ اس کا کیا اجر دے گا اور ہم پر کیا احسان فرمائے گا۔ بے شک اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا اور مکمل انسان بنایا۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان، بہت بڑی نوازش ہے، اور وہ اور کیا عطا فرمائے گا یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن آج کے اس ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گی کہ روزے کی طبی اور سائنسی اہمیت کیا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اوپر کون کون سے جو ہے یعنی جسمانی ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس کے 5 ارکان ہیں، جن میں پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت کا اقرار ہے۔ دوسرا رکن نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج ہے۔ اسلام کے ارکان میں تیسرا رکن رمضان المبارک کے روزے ہیں، جو مومن کے دل میں مراقبے کی صفت پیدا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور فرمایا کہ جنت میں روزہ داروں کے لیے ایک خاص دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہے۔ روزہ روحانی عبادت اور فوائد کے ساتھ ساتھ بے تحاشا جسمانی فوائد کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جہاں شریعت کے اعتبار سے روزہ روحانی پاکیزگی اور ایمانی تقدس کا ضامن ہے، وہیں پر طبی نقطہ نظر سے بھی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ روزہ انسانی جسم کے اور صحت کے لیے ایک ایسا عمل ہے جس کا کوئی بھی مثال، جس کا کوئی بھی ثانی موجود نہیں ہے۔ طبی اور سائنسی ماہرین اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ روزہ مذہبی عبادت کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد کا بھی حصول ہے۔ 1994 میں مراکش کے شہر کاسا بلانکا میں رمضان اور صحت کے نام سے ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس میں اس موضوع پر 50 مقالوں کا جائزہ لیا گیا، جس میں روزہ رکھنے والوں کی صحت پر ناقابل یقین بہتری دیکھی گئی۔ ہمارے جسم کی مثال ایک خود کار مشین کی سی ہے جو مسلسل بغیر کسی وقفے کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن جس طرح کسی بھی مشین کو مسلسل کام کرنے کے بعد آرام اور صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے جسم انسانی کو بھی آرام اور صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے نہ صرف ہمارا جسم صحت مند، چست و توانا ہوتا ہے، بلکہ مختلف قسم کی جان لیوا بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ جیسا کہ ماہرین صحت کے مطابق روزہ کولیسٹرول، بلڈ پریشر، ذیابیطس، موٹاپے اور معدے و جگر کی کئی امراض پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور جسم سے مختلف زہریلے مواد اور فاسد مادے ختم کر دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جسم کے مختلف ٹیشوز کو تازگی، دماغ اور اعصاب کو سکون پہنچانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ سائنسی یا جسمانی فوائد بھی بہت ہی زیادہ ہیں، جس پر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ برس کے جسم انسانی کے لیے یہ ایک نعمت خداوندی ہے۔ یہ ایک رپورٹ کے مطابق روزہ گروتھ ہارمونز HGH میں اضافہ کرتی ہے، جس سے برین سیلز، نظام انہضام اور قوت مدافعت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ روزہ عمر کو طویل اور خوشگوار بنانے کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے بھی دور رکھتا ہے۔ روزے کی حالت میں صحت مند رہنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم صحت بخش غذا کا استعمال کریں اور اس دوران پر بری عادت سے خود کو بچا کر صحت مند اور توانا رکھ سکتے ہیں۔
آج کل روزے کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ آج کل روزے کے نام پر صرف کھانے کھائے جا رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے فلاں چیز کھانی ہے، فلاں چیز بنانی ہے، ہمیں تو ایسا کرنا ہے، ہمیں تو ویسا کرنا ہے، جبکہ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب صبر کرنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ وقت کے لیے کھانے سے رک رہے ہیں۔ ہمیں پتہ چلے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جناب ان کو کھانا بھی نصیب نہیں ہے، ان کو پانی پینے کے لیے بھی میسر نہیں ہے۔ ہم نے صرف یہ سوچ لیا ہے کہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہی روزہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کا نام بھی روزہ ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں روکا۔ ہم اسی طرح ہوتے ہیں کہ رمضان کے جب مقدس مہینہ چل رہا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، گانے بھی سن رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو مار بھی رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے نادان ہیں، وہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کام کاج پر جاتے ہیں تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ وہ سارے کے سارے نمازی بھی تھے، روزہ بھی رکھتے تھے اور کام بھی کرتے تھے۔ تو ان سے بڑا تو متقی پرہیزگار اس دنیا میں اب کوئی بھی نہیں ہے نا۔ تو وہ بھی تو کام کرتے تھے، اپنے ہاتھ ہی کمائی سے کھاتے تھے، تو ہمیں بھی کام کرنا چاہیے۔ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ کچھ دنوں پہلے میں ایک تحریر پڑھ رہی تھی، اس کا کچھ یوں تھا کہ کچھ نوجوانوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا چپکے سے کچھ کھانے میں مصروف ہے، اور ایک نوجوان نے نزدیک جا کر پوچھا کہ چچا جان کیا آپ نے آج روزہ نہیں رکھا؟ بوڑھے نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں نے روزہ رکھا ہے، صرف پانی پیتا ہوں اور کھانا کھاتا ہوں۔ نوجوان ہنس پڑے اور بولے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روزے کے درمیان کھانا بھی کھایا جائے اور پانی پیا جائے؟ بوڑھے نے کہا کہ ہاں، میں جھوٹ نہیں بولتا، کسی پر بری نگاہ نہیں ڈالتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، مال حرام نہیں کھاتا اور اپنی ذمہ داریاں اور فرائض دیانتداری سے انجام دیتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے شدید بیماری لاحق ہے، اس لیے میں اپنے معدے کو روزے دار نہیں بنا سکتا۔ پھر اس بوڑھے آدمی نے ان نوجوانوں سے پوچھا کہ آپ بھی روزہ دار ہیں؟ تو ان میں سے ایک نوجوان نے سر جھکائے ہوئے آہستگی سے جواب دیا، نہیں، ہم صرف کھانا نہیں کھاتے۔ یعنی کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ یہ بتانے لگ گئے کہ ہم صرف روزے کی حالت میں کھانا اور پانی صرف اس کو چھوڑتے ہیں، بقایا تو ہم یہ سارے کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم دل آزاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر بری نگاہ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، ہم گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو مار بھی رہے ہوتے ہیں، ہم حسد بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو روزہ یہ نہیں ہے، روزہ ہر طرح کی برائی سے بچنے کا نام ہے۔ اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کمزور ہو جائیں گے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم روزہ رکھیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے، تو ان کے لیے میں نے پہلے یہ بتا دیا کہ روزہ انسان کو طاقت دیتا ہے، روزہ انسان کے نظام کے لیے اچھا ہے، اس کے اندر جو ہارمونز ہے اس کے لیے اچھا ہے۔ میں نے ایک تحقیق کچھ دنوں پہلے پڑھی تھی کہ ایک ڈاکٹر نے بتایا ہے، یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ انسان کو یہ جو کینسر ہے اس سے بچاتا ہے۔ انسان کی جو انتڑیوں کا کینسر ہوتا ہے، معدے کا کینسر ہوتا ہے، روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس کا جو کینسر ہے وہ اس سے بچ جاتا ہے، معدے کے کینسر سے اور انتڑیوں کے کینسر سے۔ یہ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ صرف کچھ عرصے کھانے پینے سے رکنے سے، صرف کیا 30 دن ہیں، کبھی 29 دن ہو جاتے ہیں، تو اس دوران اگر ہم مکمل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزے رکھ لیں تو اللہ ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے، کیسی کیسی بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ میں آپ سے پھر عرض کرتی چلوں کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، ہر برائی سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہم سے راضی کر کے بھیجے کہ رمضان جس سے ناراض ہو کر جائے گا قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور یہ رمضان المبارک ہم سے راضی ہو کر جائے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔